من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 55. اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے اصرار پر کہ تم ہمارے خزانوں کی محافظ بن جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دے کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف کو جاننے والا ہوں کہ کہاں خرچ کرنا ہے. بادشاہ نے کہا آپ علیہ السلام سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے. چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے کو منظور کر لیا. یاد رہے کہ حدیث میں مذکورہ مسائل میں جو امارت یعنی حکومت یا بڑا عہدہ طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جب ملک میں اہلیت رکھنے والے موجود ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنا کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس وقت امارت طلب کرنا جائز، بلکہ اسے تاکید ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ آپ علیہ السلام رسول تھے، امت کی ضروریات سے واقف تھے. یہ جانتے تھے کہ شدید قحط ہونے والا ہے، جس میں مخلوق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی صورت ہے کہ عنان حکومت کو یعنی حکومت کی لگام کو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لے لے. اس لیے آپ نے امارت طلب کی. یہاں امارت سے یعنی امیر بننے سے متعلق 3 اہم مسائل یاد رکھیے. نمبر 1، عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے قبول کرنا جائز ہے. نمبر 2، اگر دین کے احکام کو جاری کرنا کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہدہ لیے بغیر نہ ہو سکے تو اس سے مدد لینا جائز ہے. نمبر 3، فخر اور تکبر کے لیے اپنی خوبیاں بیان کرنا ناجائز ہے، لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اپنے خوبیوں کے اظہار کی ضرورت ہو تو ممنوع نہیں ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت والا اور علم والا ہوں. یاد رہے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے کو قبول کرنا جائز ہے، اور اگر عہدہ ملنے کے باوجود عدل قائم کر سکنا ممکن نہ ہو تو ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول نہ کرنے میں ہی عافیت ہے. اور یہی ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل رہا ہے. چنانچہ حضرت ربیع بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
یزید بن عمر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا، تو اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو 20 کوڑے مارے۔ اسی طرح آپ کی امانت داری کی وجہ سے بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر انکار کیا تو آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب پر بادشاہ کی سزا کو ترجیح دی اور خزانے کی چابیاں نہ لی۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو قاضی بننے کی دعوت دی گئی، تو آپ نے فرمایا میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اگر میں سچا ہوں تو واقعی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص بھی قاضی بننے کا اہل نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔